نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مانگو، آج کیا مانگتی ہو؟ میں نے عرض کی، حضور میں اپنے والد گرامی سے مشورہ کر لوں کہ کون سی چیز آپ سے مانگنی ہے، چھوٹی موٹی چیز تو پھر مانگنی نہیں ہے نا، تو ہو سکتا ہے جو کچھ میں مانگوں وہ چھوٹی سی ہو، اور جب مشورہ کر کے مانگوں گی تو کوئی بڑی چیز آپ سے لے لوں گی۔ تو فرماتی ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے عرض کیا کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو کچھ مانگنا ہے مانگو، تو آپ بتائیں میں کیا مانگوں؟ میرے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم حضور سے یہ عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ہمیں بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی، حضور آپ نے اگر کچھ دینا ہی ہے تو پھر جو راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہوئیں وہ مجھے کچھ بتا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مسکرائے کہ ادھر راز و نیاز کی بات فرماتی ہیں، ادھر پھر کہتی ہیں بھی بتا بھی دو۔ تو فرمایا چلے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ مانگو گے دیں گے۔ تو راز و نیاز کی جو باتیں میرے اور اللہ کے درمیان ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ محبوب جو آپ کا امتی کسی کا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو میں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، اپنے والد گرامی کے پاس گئی اور انہیں جا کے عرض کیا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے کسی امتی کا دل جوڑ دے گا میں اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیجوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ میں نے عرض کی، یہ تو خوشخبری ہمیں ملی ہے، اس خوشخبری کے ملنے پر تو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، آپ بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے یہ تو سن لیا کہ بغیر حساب کے وہ بندہ جنت میں جائے گا جو کسی کا دل جوڑے گا، اب جو کسی کا دل توڑے گا میں وہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا بنے گا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کسی کا دل جوڑنا یعنی کوئی پریشان ہے کسی حوالے سے، شریعت کے دائرے میں رہ کے اس کی پریشانی دور کر دینا، کوئی ضرورت مند ہے جی، کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان ہے یا جو ہے زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے پریشان ہے، اس کی وہ پریشانی دور کر دینے سے چونکہ اس کا دل جڑ جاتا ہے، اس کی پریشانی اور غم ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنا ذہن بنائیں
کہ کسی نہ کسی کے دل کو ضرور جوڑیں گے، پریشانی کسی کو ہے تو اس کی حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح اگر اپنا ذہن بنائیں گے کسی کو فائدہ پہنچانے کا، کسی غمگین دل کی غم کو دور کرنے کا، کسی پریشان بندے کی پریشانی کو دور کرنے کا، تو اس صورت میں ایک تو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رب، ہمارے آقا خوش ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی کوئی پریشانی دور کر دے گا، اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا، تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور جب میں خوش ہو جاؤں گا اللہ خوش ہو جائے گا، جب اللہ خوش ہو جائے گا تو اسے جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے، چاہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، کسی بھی پریشانی کے اندر کوئی گھرا ہوا ہے، تو اس کی وہ پریشانی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سبب بھی بن جائے گا اس کی پریشانی کو دور کرنے کا۔ اور آخری جو اہم بات وہ یہ کہ اگر کسی کے دل کو توڑنا ہے تو کتنا بڑا جرم ہوگا، یہ بھی ذرا غور فرمائیے۔ بعض اوقات بات چھوٹی سی بندہ کرتا ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی جھوٹ موٹ بات بنا کے کر دی، تو اس طرح کئی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ وہاں پہ مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا دل جوڑ نہیں سکتے تو کسی کے دل کو توڑنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بات بھی ایسی کرو جو میٹھی ہو، جو دلوں کو ملانے والی ہو، نہ کہ دلوں کو دور کرنے والی ہو۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں پا سکتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کے ذریعے بھی تم آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اچھی گفتگو کر دیں گے تو اس اچھی گفتگو پر بھی جہنم سے نجات مل سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔